Types of agriculture. Although for most of human history and species has survived by hunting and gathering food, around 10,000 years ago, our ancestors started producing their own food by utilizing the science of agriculture. Agriculture is a term used to describe the act of growing crops and raising livestock for human consumption and use. Agriculture has been the main source of the food we consume on daily basis. Imagine a family farm on a small plot or a small piece of land and a huge commercial farm that spans acres and acres of land. اب دونوں میں سوچیں کہ فرق تو ڈیفینیٹلی دونوں میں ہوگا, دونوں کے میکانزم میں فرق ہوگا. اور ایگریکلچر اگر ہم بات کرتے ہیں کہ ایگریکلچر ایک سائنس ہے, تو اس سائنس میں بھی دونوں پورشن میں ہمیں فرق تو نظر آئے گا. وٹ ڈو یو تھنک میک دیز ٹو ٹائپس آف فارمز ڈفرنٹ؟ کس طرح یہ ڈفرنٹ ہو سکتے ہیں دونوں طرح کے فارمز؟ ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے میتھڈ آف پروڈکشن کی بات کرتے ہیں, ہم اماؤنٹ آف فوڈ کی بات کرتے ہیں جو پروڈیوس ہو رہا ہے, اور پھر ہم کنزمپشن کی بات کرتے ہیں کہ جو پروڈیوسڈ فوڈ ہے اس کو کنزیوم کون کر رہا ہے. تو یہ سارے جو میتھڈز ہیں, ساری چیزیں دونوں طرح کے فارمز میں ہمیں ڈفرینٹلی نظر آئیں گی. تو سنس دا ڈیولپمنٹ آف ایگریکلچر مینی ڈفرنٹ ٹائپ آف پروڈکشن ہیو بین امپلیمنٹڈ. کرنٹلی اگر ہم دیکھتے ہیں تو ایگریکلچر از ڈیوائڈیڈ انٹو ٹو ڈفرنٹ types. Number one is industrialized agriculture or number two is subsistence agriculture. Let's explore the both type, industrialized agriculture and subsistence agriculture. اب industrialized agriculture کی اگر ہم بات کریں تو this type of agriculture where large quantity of crops and livestock are produced definitely in a large piece of land, بڑے فارمز میں جو ایگریکلچر کی زیادہ کوانٹٹی کراپس کی اور زیادہ کوانٹٹی میں لائف اسٹاک جہاں پہ پروڈکشن ہو رہی ہے, اس کو ہم انڈسٹریلائزڈ ایگریکلچر کہتے ہیں. تھرو انڈسٹریلائزڈ ٹیکنیکس فار دا پرپز آف سیل. اب وہ ساری چیزیں انڈسٹریلائزڈ ٹیکنیکس کے تھرو جو ہم اس کو مینج کر رہے ہیں. دا گول آف انڈسٹریلائزڈ agriculture is to increase the crop yield and increase the production from the livestock. Crops and livestock made through this type of agriculture are produced to feed the masses and the product are sold worldwide. یہ زیادہ کمیونٹی کو, زیادہ پاپولیشن کو پروڈیوس کرنے کے لیے اور اس کی جو ورلڈ وائڈ سیل ہے وہ کرنے کا اس کا جو مین مقصد اور مین گول ہوتا ہے انڈسٹریلائزڈ ایگریکلچر کا. اب انڈسٹریلائزڈ ایگریکلچر میں پروڈیوس لارج کوانٹٹی آف کراپس, ماڈرن فارمنگ ٹیکنیک میتھڈ یوزڈ, ماڈرن ٹیکنالوجی یوزڈ, اینیمل اینڈ مین پاور ریپلیسڈ. جو ہم اینیمل کے تھرو لیبر کر رہے ہوتے ہیں, ہم ہل اینیمل کے تھرو جہاں پہ اسمال ہولڈرز یوز کر رہے ہیں, یا ٹرانسپورٹیشن میں اینیمل یوز ہو رہا ہے, یا مین پاور آن فارم لیبر ورک کر رہی ہے. تو انڈسٹریلائزڈ فارمنگ میں وہ چیزیں ریپلیس کر دیتی ہیں مشینری. لارج ایگریکلچر مشینریز کا استعمال اس میں زیادہ ہے. ایگریکلچر ورک فاسٹر اینڈ ہارڈر, بہت تیز ایگریکلچر کا ورک ہو جاتا ہے. لارج اریگیشن سسٹم کی وہاں پہ ضرورت ہوتی ہے. کیمیکل فرٹیلائزر کا استعمال بہت زیادہ ہوتا ہے, اور کیمیکل پیسٹیسائڈس کا استعمال انڈسٹریلائزڈ ایگریکلچر میں بہت زیادہ ہوتا ہے. دس شفٹ ٹورڈ machines has increased the use of fossil fuels on industrial farms. Prices of food can fluctuate as the prices of oil change. تو جو ہماری کراپس ہے, جو فوڈ پرائس ہے, پھر وہ ڈپینڈ کر رہی ہوتی ہیں آئل پرائس پہ. چونکہ ہماری ساری جو مشینری ہے وہ پاور بیس مشینری ہے جو ہم انڈسٹریلائزڈ فارم میں یوز کر رہے ہیں, اور اس کی ڈپینڈنس جو ہے وہ آئل پہ ہوتی ہے. تو پھر جو آئل پرائس فلکچویٹ کرتی ہے انٹرنیشنل لیول پہ, تو ہماری اس کراپ کی جو پرائس ہے, ہم اس فوڈ پرائس بھی ڈپینڈ ادھر ہی انٹرنیشنل پرائسز پہ کرنے لگ جاتی ہے.
پھر the chemical fertilizer that are used in industrialized agriculture often add inorganic nutrients to the soil to increase yield and plant size. The use of pesticide is also very common in industrialized agriculture, and most pesticides help to increase yield by killing pests that are harming or consuming the crops. یہ ایک تصویر کا ایک رخ ہے. تصویر کا دوسرا رخ ہے کہ جہاں پہ جو کیمیکل فرٹیلائزر ہیں, جہاں پہ کیمیکل پیسٹیسائڈ کا استعمال جس کراپس پہ زیادہ ہوتا ہے وہ ہیومن ہیلتھ کے لیے پرابلمٹک ہوتی ہے وہ والی کراپس. Industrialized agriculture is necessary to feed the growing human population, especially the increased human population. But there is another type of agriculture that is regularly practiced today. اس کو ہم کہتے ہیں subsistence agriculture. اب subsistence agriculture کیا ہے؟ When a farmer live on a small amount of land, ہمارا جو small holder ہے, جو وہ ٹائپ ہے اس کو ہم subsistence farming, subsistence agriculture کہتے ہیں. Have a small cash crops, بہت تھوڑی ہوتی ہیں, زیادہ تر فیملی کے اپنے استعمال کے لیے کراپس کی پروڈکشن ہو رہی ہے. Produce enough food to feed his household, اپنی فیملی کو پروڈیوس کرنے کے لیے ہی وہ کافی ہوتی ہے اس کی جو. The goal of subsistence agriculture is to produce enough food to ensure the survival of the individual family. کیونکہ ان کا لینڈ ہولڈنگ سائز تھوڑا ہے تو subsistence agriculture جو اپنی ہی فیملی ہے اس کی ہی ضروریات پوری کرنے کے لیے وہ کافی ہوتی ہے. If there is excess food, اپنی فیملی کے علاوہ جو excess food یا excess کراپ کو بچتی ہے تو پھر اس کی باری آتی کہ اس کو سیل کیا جائے. A great deal varies from industrialized agriculture in terms of the farming method used. This type of agriculture is labor intensive because all of the work is done by human and animals. اور زیادہ تر فیملی کے اپنے ممبرز وہ تمام کام کر رہے ہوتے ہیں اور بہت سمپل مشینری اس کا استعمال ہو رہا ہوتا ہے سبسسٹنس ایگریکلچر میں. سبسسٹنس ایگریکلچر ڈز ناٹ ریلائی آن کیمیکل فرٹیلائزر اینڈ پیسٹیسائڈز, یوٹیلائز مور نیچرل ٹیکنیکس فار فرٹیلائزر اینڈ پیسٹیسائڈز. The manure from the animals is used to fertilize the plants. زیادہ تر وہ جو ہمارے اینیمل کا جو ہوتا ہے مینیور اس کے تھرو اپنی سوائل کی فرٹیلائزیشن کرتے ہیں اور وہ آرگینک فرٹیلائزر ہوتا ہے, وہ کیمیکل بیسڈ فرٹیلائزر نہیں ہوتا. وہ سوائل کی ہیلتھ کو کیمیکل بیسڈ فرٹیلائزر سے کہیں زیادہ وہ بہتر طریقے سے کرتا ہے. دا کراپ پروڈیوس consumed or sold. The inedible parts of the plants are used to feed the livestock. اب جو کراپس ہیں, جو پلانٹس ہیں, ان کے جو کھانے والے پارٹس نہیں ہیں, جو پتے ہیں, جو اور چیزیں ہیں, وہ ہمارے سبسسٹنس ایگریکلچر ٹائپ میں ہمارے جو اینیمل ہیں ان کے فوڈر کے طور پہ کام آتے ہیں. یعنی کہ ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی بھی چیز سبسسٹنس فارمنگ میں ضائع نہیں ہوتی, ہر چیز کا استعمال ہو جاتا ہے. جو ایڈیبل پارٹ نہیں ہے فصل کا وہ فوڈر کے طور پہ اینیمل کو یوز ہو جائے گا. جو اینیمل کا مینیور ہے وہ فصل کی فرٹیلائزر کے طور پہ یوز ہو جاتا ہے. تو ہر چیز ایگریکلچر میں استعمال ہو جاتی ہے ان سبسسٹنس فارمنگ. کلوز سرکٹ ود ان دا فارم ویئر نتھنگ گوز ٹو ویسٹ. نیچرل predators of the pest to control the pest population. یہ جو پیسٹیسائڈ ہے یہ بھی نیچرلی طور پہ یوز ہو رہی تھی. Unlike industrialized agriculture that utilized monoculture, subsistence agriculture relies on polyculture. Monoculture انڈسٹریل ایگریکلچر یوز کرتے ہیں اور پولی کلچر سبسسٹنس ایگریکلچر فارمنگ میں یوز ہوتا ہے. اب مونو کلچر اور پولی کلچر کیا ہے؟ مونو کلچر ہے ون ٹائپ آف کراپ از پلانٹڈ ان دا ہول ایریا. اگر ویٹ کی پلانٹیشن ہو رہی ہے تو پورے ایک لارج فارم میں جو کہ کمرشلی یوز ہو رہا ہے اس پہ ویٹ کی ہی پروڈکشن ہو رہی ہے, کوئی اور فصل کا نہیں اس میں کیا جا رہا.
planting monoculture can increase overall yield. تو جو overall yield production ہے, overall wheat کی production ہے, یا overall ہم کہہ سکیں کہ sugar cane کی production یا rice کی production, تو overall production کا جو نمبر ہے وہ increase کر دیتا ہے monoculture agriculture جو ہے, monoculture method جو ہے, کہ ایک ہی فصل کیا وہ بیجی جا رہی ہے اور ایک ہی فصل لی جا رہی ہے, تو وہ اوورال نمبر اس کا بہت زیادہ انکریز ہو جاتا ہے. جبکہ جو پولی کلچر ہے یہ سبسسٹنس ایگریکلچر میں یوز ہوتی ہے. پولی کلچر ہے کہ اپنے فارم پہ ایک ہی فصل کا استعمال نہیں ہوتا بلکہ مختلف فصلیں کاشت کی جاتی ہیں. کہیں آپ نے ویٹ کاشت کر لیا تو کسی پارٹ پہ جانوروں کے لیے جو فوڈر ہے وہ کاشت کیا ہے, تو کسی پارٹ پہ شوگر کین کاشت کی ہے, تو کسی پارٹ پہ سبزیاں کاشت کی ہیں. تو یہ جو پولی کلچر ہے اسمال ہولڈرز اور سبسسٹنس ایگریکلچر میں یہ بہت زیادہ بینیفیشل ہوتا ہے, اسپیشلی جو آپ کی لوکل کمیونٹی ہے. لوکل کمیونٹی کو فریش فوڈ, فریش سبزیاں وہاں سے مل سکیں گی, اور بہت ساری جو لوگ فوڈر اپنا نہیں لے سکتے ان کو فوڈر وہاں سے مل سکے گا. تو یہ ملٹی جو ہیں پروڈکٹس آپ کی اویلیبلٹی, فریش اویلیبلٹی اور آن فارم اویلیبلٹی اور اس لوکل کمیونٹی کو اویلیبلٹی پولی کلچر کے تھرو ہوتی ہے. پھر دوسرا اس کا پرابلم یہ بتایا تھا کہ اگر کوئی نیچرل ڈیزاسٹر ہو جاتا ہے, کوئی اس طرح کا شاکس آ جائیں جس سے اگر آپ نے ایک ہی فصل کی کاشت کی ہے تو وہ ساری کی ساری خراب ہو جائے, تو پھر لائیولی ہوڈ کے لیے آپ نے کہاں سے چیزیں لینی ہیں. اسی طرح پھر اگر کوئی ایک فصل خراب ہوتی ہے, کوئی بیماری آ گئی ہے کسی ایک فصل کو, تو اگر وہ پارٹ خراب ہوا ہے تو اسمال ہولڈر کے پاس 3-4 پورشن اور ہوتے ہیں جہاں پہ اس نے اور چیزیں کاشت کی ہوتی ہیں, تو وہ اس کی لائیولی ہوڈ کے لیے سپورٹ کر دیتا ہے.